آخر میں جو پریزنٹ ہے، پریزنٹ ہے. اور مضارع کا صیغہ جو آتا ہے عربی میں، اس کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں، ایک حال ایک مستقبل. یہ دو زمانے ہوتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ تسبیح تم نے ماضی میں کر لی نا، اور فی الحال بھی کرو اور مستقبل میں بھی کرتے رہو، کبھی بھی تسبیح سے غافل نہ ہو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ قرآن حکیم کے اسرار، اس کے معانی ہیں. اور جانتے ہیں دنیا کتنا بھی پلان بنا لے، ہمیں مت ڈراؤ. ہم تمہارے پلان سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم تمہارے مکر سے نہیں ڈرتے ہیں. اس لیے کہ جو رب تسبیح کی وجہ سے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، وہ ہمیں تمام مصیبتوں سے بچانے والا ہے. لہذا تم اپنی فکر کرو، ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں. رب تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم تسبیح کو لازم پکڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح برابر کرتے رہیں. ہمیں ڈرنا کائے کا؟ کیوں ڈریں ہم تو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. جی سبح للہ. یہ قرآن حکیم ہے جو ہم کو اسٹیمنا دیتا ہے، جو ہم کو قوت عطا کرتا ہے، جو ہم کو پاور عطا کرتا ہے، جو ہمیں جینے کا صحیح طریقہ بتاتا ہے، جو ہمارے دلوں سے خوف کو دور کرتا ہے، جو ہمارے ذہنوں سے ٹینشنز کو دور کرتا ہے. یہ وہ معاملہ ہے اور یہ وہ کتاب ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد بتایا گیا کہ یہودیوں کی 4 صفتیں ہیں. یہ ذہن میں رہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کس قماش کے لوگ ہیں. یہ جی 1.25 کروڑ ہیں، پوری دنیا کے سر پہ سوار ہیں. جی بمبئی میں جتنے لوگ رہتے ہیں خالی اتنے ہی ہیں، اس سے کم بھی ہیں، لیکن پوری دنیا کے اوپر سوار ہیں. یہ معیشت ان کے ہاتھ میں، تجارت ان کے ہاتھ میں، بینک ان کے ہاتھ میں، قوت ان کے ہاتھ میں، ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں. ایسے لوگ ہیں. اور پہلے بھی یہ ٹیکنالوجی مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ تھی. یہ اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے. اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے یہ ٹیکنالوجی، یہ فاسٹ ٹیکنالوجی جو اس وقت ان کے پاس ہے، جو ممالک اسلامیہ کے پاس نہیں ہے. اس وقت بھی جو مسلمان تھے مدینہ کے، اوس اور خزرج، انصار، اور جو مہاجرین آئے ہوئے تھے، ان کے پاس اتنی فاسٹ ٹیکنالوجی نہیں تھی جتنی فاسٹ ٹیکنالوجی اس وقت بھی یہود کے پاس تھی. بتا رہا ہوں ابھی. پہلے ان کی 4 صفتیں بیان کی گئیں. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ. ایک صفت، اللہ اور اس کے رسول کے بڑے مخالف ہیں یہ. یعنی اللہ سے اور اس کے رسول سے 36 کا آنکڑا ہے ان کا. یہ اتنے بدبخت ہیں یہ. صرف رسول سے نہیں. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ. ان کا اختلاف صرف نبی سے نہیں ہے، ان کا اختلاف اللہ سے. جو قوم اللہ سے اختلاف رکھے زمین کا بوجھ ہے، وہ زمین کا بوجھ ہے وہ. جی اور ان کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے. ہاں ان کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے. تو ایک تو یہ صفت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بہت بڑے مخالف ہیں. اچھا وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ. دوسرے بہت بڑے فاسق ہیں. فاسق کا مطلب خرجوا من طاعت اللہ، اللہ کی طاعت سے بالکل نکل گئے. اللہ کیا کہتا ہے ان کے اپوزٹ میں چلتے ہیں. فاسق کس کو بولتے ہیں؟ خرج من طاعت اللہ. 2 صفت. اور ان کی تیسری صفت ہے کہ انہوں نے دوسروں پر بھروسہ کیا ہوا ہے. جی انہوں نے منافقین سے عہد کیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے. انہوں نے کہا تھا ہاں ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، لیکن عین وقت پر انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. منافقین ان کے ساتھ نہیں تھے. اور تیسرے، انہیں اپنے قلعے کے اوپر یہ سب بڑی بڑی گڑھیاں بنائے ہوئے تھے. بڑے بڑے قلعے جن کو حصون کہا جاتا ہے. حصن مانے قلعہ جمع حصون. یہ لفظ یہاں آیا ہے. یہ لفظ دیکھیے، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. جی قرى محصنہ، جی باقاعدہ قلعوں میں رہتے ہیں. یہ مضبوط گڑھیاں بنا کر کے رہ رہے ہیں یہ. اور انہیں
اپنے ان گڑھیوں کے اوپر بڑا ناز ہے جی. تو اب ایک طرف سے دیکھیے پہلی صفت اللہ اور اس کے رسول کے سب سے بڑے مخالف ہیں. دوسرے یہ فاسق ہیں بہت بڑے. اور تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ بظاہر دیکھو گے کہ یہ آپس میں متفق اور متحد ہیں، حقیقت میں اندر سے یہ مختلف ہیں ایک دوسرے کے. ایک یہودی دوسرے یہودی سے نفرت کرتا ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے. ایک یہودی دوسرے یہودی سے نفرت کرتا ہے، یہ تو اپنے مطلب کے لیے سب کو بلا کر ایک جگہ جمع کیے ہوئے ہیں یہودیت کے نام پہ. جی قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہودی دوسرے یہودی سے نفرت کرتا ہے، اور یہ قرآن حکیم سے ثابت ہے. کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے پانی چاہیے، تو وہ پتھر پر جب عصا مارتے تھے تو 12 چشمے نکلتے تھے. ارے بھائی ایک چشمے سے پانی پیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اتنے آپس میں اختلاف کرنے والے تھے کہ ایک بھائی کی اولاد دوسرے بھائی کی اولاد کے ساتھ ایک چشمے پر پانی نہیں پی سکتی تھی. لہذا یہ 12 بھائیوں کی اولاد ہیں، یہ حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے ان کی اولاد ہیں یہ. تو جب ایک چشمے پر سارے بھائیوں کی اولادیں پانی نہیں پی سکتی، اندازہ لگائیے کہ یہ ایک دوسرے سے خود کتنے متنفر تھے، کتنے نفرت کرنے والے تھے. یہ جو جمع کر رہے ہیں اپنے مطلب کے لیے، اپنی طاقت دکھانے کے لیے. کچھ قومیں ہوتی نہیں کہتے ہیں کہ ہم اس مذہب کے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں تعداد بڑھانے کے لیے. یہ چال ہوتی ہے ان کی، جبکہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. جی ان کو ملا لیتے ہیں اپنے ساتھ. ان کا حال یہی ہے. دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بات کہی گئی ہے کہ تحسبہم جمیعا، تم انہیں متحد دیکھ رہے ہو کہ جمع ہے وہ، وقلوبہم شتا، لیکن ان کے دل مختلف ہیں. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے جی. اور ان کا بھروسہ اپنی گڑھیوں میں ہے، یہ سامنے آپ سے نہیں لڑ سکتے. لا یقاتلونکم جمیعا، یہ سارے کے سارے مل کر آپ سے نہیں لڑ سکتے. الا فی قری محصنہ اور من وراء جدر، دیوار کے پیچھے سے یہ لوگ لڑتے ہیں. اور آج بھی دیکھو فلسطین میں فلسطینیوں کو الگ کرنے کے انہوں نے دیوار قائم کی ہے. جدران، یہ جدار کی جمع ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ 1400 سال پہلے جو بات کہی گئی آج دکھائی دے رہی ہے. یہ لڑتے ہیں تو دیوار کے پیچھے سے لڑتے ہیں. یہ جی سامنے آ کر ان کی ہمت نہیں ہے لڑنے کی. تو یہ بہت بڑے بزدل ہیں یہ. تو 4 صفتیں بیان کی گئی. 4 صفتوں کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ. ایک ولیخزی الفاسقین، فاسق و فاجر ہے یہ، اللہ کی طاعت سے نکل، اللہ کچھ کہتا ہے کرتے کچھ ہیں. اور تیسرے بہت بڑے بزدل ہیں یہ لڑتے ہیں تو دیواروں کے پیچھے سے. اور من وراء جدر، جدار کی جمع جدر، یہ والز کے پیچھے سے لڑتے ہیں، دیواروں کے پیچھے سے. یہ سامنے آ کر لڑنے کی ہمت نہیں کرتے، اتنے بڑے بزدل ہیں یہ. اور چوتھی چیز، بظاہر دیکھتے ہو کہ یہ متحد ہیں مگر دلوں کے اعتبار سے یہ مختلف ہیں. یہ ایک یہودی دوسرے یہودی سے نفرت کرتا ہے. یہ 4 صفتیں مضبوطی سے ذہن میں رکھو ان کے بارے میں. جی کیا کتابیں نے، سبحان اللہ، کچا چٹا کھول کر کے رکھ دیا ان بدماشوں کا. اتنے بزدل ہیں، دیوار کے پیچھے سے لڑنے والے عورتوں کی طرح سے. اب بتایا جا رہا ہے کہ مومن علی مر التاریخ، علی مر العصور، 3 ہی طریقے کے ہیں پوری ہسٹری میں. ان دا ہول ہسٹری، پوری تاریخ میں مومنوں کی 3 ہی قسمیں رہی ہیں. جی ایک انصار، ایک مہاجر، اور ایک ان کے بعد آنے والے مستقبل میں. جی فرمایا گیا. دیکھیے کیا بات کہی گئی ہے. علی مر العصور، پوری ہسٹری میں ہمیشہ 3 ہی قسم کے لوگ رہے ہیں. ایک تو جو باہر سے آئے ہوئے ہیں جی، اور ایک جہاں آئے ہیں انہوں نے ان کی مدد کی ہے آنے والوں کی. جیسے مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ، ایسے ہمیشہ ہوا ہے پوری تاریخ میں. ہجرت کر کے لوگ آتے ہیں، وہاں کے لوگ جو رہتے ہیں ان کی مدد کرتے، تو وہ انصار ہوئے ہو. تو یہ ہجرت کرنے والے ایک، اور جو وہاں ہیں وہ انصار ان کی مدد کرنے والے. اور
اس کے بعد جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، یہ تینوں قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ چلیے پڑھ لیتے ہیں وہ تینوں آیتیں۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ مہاجر فقراء جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، یہ مومن کی ایک قسم ہے۔ اچھا، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، جنہوں نے ان کو جگہ دی، جی جگہ دی، انصار، مدد کی ان کی۔ اور تیسرے والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئے یہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر گئے، جی اے اللہ ان کو بخش دے۔ یہ تین طریقے کے مومنین ہیں جی۔ اس میں مومن کی ایک شان بیان کی گئی ہے، کیا؟ آج وہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے پاس ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سکھ بیچارے، وہ گاڑیاں رکتی ہیں تو کھانا زبردستی دیتے ہیں، کھاؤ بھوکے نہ سو جی۔ غیر مسلموں کے ہاں دیکھیں بہت ساری تنظیمیں ہیں جو لوگوں کو راشن بانٹتی ہیں، کھانا بانٹتی ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، ہمارے ہاں کوئی نہیں۔ ہم نے یہ سوچا الحمدللہ، ایک ہاسپٹل کا جگہ لی جا چکی ہے الحمدللہ، ایک ہاسپٹل جہاں پر فری میں علاج ہو، ایک، اور دوسرا اطعام الطعام، کم سے کم ابھی تو میں نے سوچا ہے کہ 50 یا 100 آدمیوں کا کھانا شام میں کھا لی، کہ بھوکا نہ سوئے کوئی، یہ ارادہ ہے۔ دعا کریں کہ کامیاب ہوں اس کے اندر۔ تو یہ چیز جو ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں اس کی ضرورت ہو۔ در حقیقت اس آیت کریمہ کا ایک پس منظر ہے۔ ایک آدمی آیا، بخاری شریف کتاب التفسیر کی روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں فاقہ زدہ ہوں، بھوکا ہوں، بھوکا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا میرے اس مہمان کو کون لے جا کر کے اپنے گھر کھانا کھلاتا ہے، اللہ اس پر رحم کرے۔ پیشگی آپ نے دعا دے دی، اس لیے کہ آپ نے امہات المومنین کے پاس خبر بھیجوائی کچھ ہے، کہا کہ نہیں، گھر میں اللہ کی برکت ہے، کو کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے اس مہمان کو کون ہے جو لے جائے اور اسے کھانا کھلائے، اللہ اس پر رحم کرے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے، ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے مہمان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ گھر پہ آئے، کہا کہ اللہ کے رسول کا ایک مہمان ہے، میں نے اس کو مہمان بنا لیا ہے۔ اور رسول نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ اس پر رحم کرے۔ کہا کہ کھانا تو نہیں ہے، وہ بچوں کے لیے بچا ہے، اگر بچے رات میں کھانا نہیں کھائیں گے تو رات بھر سونے نہیں دیں گے، وہ بھوکے سو جائیں گے، خالی بچوں کے لیے ہے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، ایسا کرو کہ جتنا کھانا ہے بچوں کا وہ سامنے رکھ دینا اور چراغ بجھا دینا، اور ساتھ میں ہم لوگ بیٹھیں گے، وہ یہ سمجھے گا کہ ہم لوگ بھی کھا رہے ہیں، سب ساتھ میں کھا رہے ہیں، اور بچے کھانا کھا کر سو گئے، تو چراغ بجھا دینا تاکہ وہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھا سکے۔ اس طرح انہوں نے چراغ بجھا دیا اور اس نے وہ پورا کھانا جو بچوں کا تھا وہ کھا گیا۔ ہو صبح جب مسجد نبی میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرا پڑے، کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے تمہارے بارے میں، اور تم نے جو یہ حرکت کی ہے، یہ بتی بجھانے کی، چراغ بجھانے کی، اللہ اس پر مسکرا پڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ بندوں کے بعض بار اعمال کے اوپر مسکراتے ہیں جی۔ رب تعالیٰ کی مسکراہٹ ثابت ہے، اس کا ہنسنا ثابت ہے جی، اس کی ذات کے مطابق۔ ما یلیق بشانی، ہنستا کیسے ہم لوگوں کی طرح نہیں، اس کی شان کے مطابق وہ ہنستا۔ کہا کہ تمہاری اس ادا کے اوپر رب مسکرا پڑا ہے۔ بتائیے ایسے ایسے لوگ ہیں جن کی ادا کے اوپر رب مسکرا پڑے۔